بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا اسلام میں مقام۔ عورت کیا ہے؟ اسلام سے پہلے عورت کی حالت اور اسلام کے بعد عورت کا مقام، ان تینوں ہی ٹاپکس پہ آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں، تو پلیز شروع سے لے کر آخر تک اس ویڈیو میں بنے رہیں۔ عورت خدا کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ عورت دنیا کی آباد کاری اور دین کاری میں مردوں کے ساتھ تقریباً برابر کی شریک ہے۔ عورت اس کے مرد کے دل کا سکون، روح کی راحت، ذہن کا اطمینان ہے۔ عورت دنیا کے خوبصورت چہرے کی ایک آنکھ ہے۔ اگر عورت نہ ہوتی تو دنیا کی جو صورت ہے وہ بنا آنکھ کے ہوتی۔ عورت حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا کے سوا تمام انسانوں کی ماں ہے، اس لیے وہ سب کے لیے قابل احترام ہے۔ عورت کا وجود انسانی تحمل کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر عورت نہ ہوتی تو مردوں کی زندگی جنگلی جانوروں سے بدتر ہوتی۔ عورت بچپن میں بھائی بہنوں سے محبت کرتی ہے، شادی کے بعد شوہر سے محبت کرتی ہے، ماں بن کر اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ اس لیے عورت دنیا میں پیار و محبت کا ایک تاج ہے۔ اور سورہ رحمان میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے عورت کو نعمت بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ تمہاری جوزہ جو تمہارے پاس ہے وہ ہماری طرف سے تمہارے لیے نعمت ہے۔ اس کے پردے کا خیال رکھنا، اس کے رزق کا خیال رکھنا اور اس کے لباس کا خیال رکھنا، یعنی عورت اتنی قیمتی نعمت ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے عورت کے تحفظ کے خیال رکھنے کی بات کہی آدم علیہ السلام سے، تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے عورت کو کتنی عزت بخشی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیوں نہ اس کریم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہم عورتوں کو اتنی بڑی نعمتیں بخشی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں اسلام سے پہلے عورت کی حالت کیا تھی، اسلام سے پہلے عورت کی زندگی کیسی تھی۔ اسلام سے پہلے عورت کا حال بہت خراب تھا۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت و وقت نہیں ہوتی تھی۔ مردوں کی نظر میں اس سے زیادہ عورت کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی کہ وہ مردوں کی نفسانی خواہشات پوری کرنے کا ایک کھلونا تھی۔ عورت کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر انہیں جانوروں کی طرح مارا پیٹا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان کا قتل کر دیا جاتا تھا۔ عرب کے لوگ وہاں کا تو ایسا دستور تھا کہ اگر وہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ عورتوں کو ماں باپ یا شوہر کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، بلکہ جن عورتوں کے ماں باپ مر جاتے ان کو زبردستی غلام بنا لیا جاتا۔ عرب کے بعض قبیلوں میں ایسا ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ و تاریک جھوپڑے میں 1 سال تک قید کر کے رکھا جاتا تھا۔ وہاں جھوپڑے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی، نہ غسل کر سکتی تھی، نہ کپڑے بدل سکتی تھی، کھانا پانی اور اپنی ساری ضرورتیں جو اسی جھوپڑے میں وہ پورا کرتی تھی۔ بہت سی عورتیں تو دم گھٹ گھٹ کر مر جاتی تھیں، اور جو زندہ بچتی تھی وہ 1 سال کے بعد اپنے آنچل میں ان کے آنچلوں میں اونٹ کی میگنیں ڈال دی جاتی تھی، اور پورے شہر میں اسی گندے لباس میں ان کو چکر لگائے جاتے تھے، اور یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ان کی عدت پوری ہو گئی ہے۔ بعض جگہوں پہ تو ایسا دستور تھا کہ جن کے شوہر مر جاتے تھے ان کے ساتھ ان کی بیویوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اس طرح برا حال تھا عورت کا اسلام سے پہلے۔ یہ تھی اسلام سے پہلے عورتوں کی حالت کہ ان کے ساتھ اتنی زیادتیاں ہوتی تھیں، اتنے ظلم ہوتے تھے۔ لیکن عورت اسلام کے بعد جب ہمارے رسول رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے دین اسلام لے کر تشریف لائے تو دنیا بھر کی ستائی ہوئی عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ عورتیں مردوں کے دوش بدوش کھڑی ہو گئیں اور مردوں کی برابری کے درجے پر پہنچ گئیں۔ مردوں کی طرف عورتوں کے بھی حقوق مقرر کر دیے گئے اور ان کے حقوق دلانے کے لیے اسلامی قانون بنا دیے گئے۔ عورتوں کے مالکانہ حقوق جو تھے وہ حاصل ہو گئے، چنانچہ عورتیں اپنے مہر کی رقمیں، اپنی تجارتیں، اپنی جائیدادوں کی مالکین بنا دی گئیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے جنس سے بیویاں پیدا کر دیں تاکہ تمہیں ان سے تسکین حاصل ہو اور ان سے تمہارے درمیان محبت شفقت پیدا کر دی۔
اب کوئی بلا وجہ نہ عورتوں کو مار پیٹ سکتا تھا، نہ انہیں گھروں سے نکال سکتا تھا، اور نہ کوئی ان کے مال و اسباب یا جائیداد کو چھین سکتا تھا، بلکہ ہر مرد مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے پر مجبور ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ عورتوں کے مردوں پر ایسے حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر اچھے سلوک کے ساتھ، اور مرد کے لیے فرمان جاری فرما دیا گیا کہ اور اچھے سلوک سے عورتوں کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ تو دیکھا اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا اور آخرت میں کتنی نعمتیں بخشی ہیں، ہم عورتوں کو کتنی عزت بخشی ہے، تو پھر کیوں نہ اس کریم اللہ کا اس زندگی میں شکر ادا کریں۔ بے شک اللہ رحیم و کریم ہے۔ اور اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز لائک کریں، اسے شیئر کریں، اور ہمیں پلیز سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کی خدمت میں اور بھی اچھی ویڈیوز پیش کر سکیں۔